العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ طبی آواز میرے تک پہنچی ہے، ابھی تو اسے مدینہ پہنچانا ہے۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بے شک جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کے طفیل ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ آج کی اس بابرکت رات میں ہم فیضان مدینہ میں جمع آئے کہ ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی رات کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں، ذکر کی محفل کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں سماعت کیجیے۔ چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ان مقامات کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب اس کو پا لیتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنی نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں ہے، جو تمہاری خواہش و آرزو تمنا ہے وہ تو یہاں ہے، جس کی تمہیں حاجت ہے وہ تو یہاں ہے۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب وہی فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ جو عالم الغیب ہے اور دلوں کے ارادے بھی جانتا ہے، وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تیری یاد میں مصروف تھے۔ تو اللہ عز و جل سے فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری یاد اور عبادت میں اور بھی لگن سے کام لیتے، اور بھی محبت سے مستغرق ہو کے تیری عبادت کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے میرے وہ بندے مانگتے کیا تھے، چاہت کیا تھی ان کی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ عالم الغیب فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ پھر فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اور بھی محبت سے، اور بھی چاہت اور لگن سے تجھ سے جنت کا سوال کرتے۔ پھر اللہ ان سے فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جہنم دیکھی نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی روتے، اور بھی اس سے پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ
وہ تو تیرے ذکر کے لیے ایک شخص ان میں ایسا تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، تیری یاد و عبادت کے لیے نہیں آیا، وہ تو کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے ذکر کی محفل دیکھی، وہاں کے بیٹھ گیا، اپنے کام سے آیا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو بھی معاف کر دیا، سبحان اللہ، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ام القوم لا یشقا جلیسہم، یہ وہ گروہ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یعنی جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اپنے کام سے آئے، لیکن یہ اتنے عظیم ہیں اللہ کی یاد والے، اللہ والے، کہ ان کے پاس جو آ کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کام سے آئے اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ محفل ہم نے نوافل ادا کیے، اللہ رب العزت کے کلام سے ہم نے تلاوت سنی، آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا ہم نے سنی، یہ کتنی فضیلت والی رات۔ اور آج کی رات کی فضیلت سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شب برات کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ شب یعنی رات، اور برات نجات، قطع تعلق، یعنی آج کی رات مسلمان گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے، اور بے شمار مسلمانوں کو آج کی رات اللہ عز و جل دوزخ سے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہتے ہیں شب برات، نجات کی رات۔ تو ہم نجات کی رات اللہ کی عبادت کے لیے اور نجات مانگنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور آج کی رات یہ عید کی رات بھی ہے، پر کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور بقر عید، اور فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک شب برات کی رات۔ آج کی رات فرشتوں کی عید کی رات ہے، کیونکہ ہم تو رات کو سوتے ہیں غافل ہو کے، تو فرشتوں کے لیے تو نیند ہے ہی نہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ سوتے نہیں اور ان کو اجالا بھی نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ تو آج کی رات فرشتوں کی عید کی رات بھی ہے۔ اب دن افضل ہے یا کہ رات افضل ہے؟ علماء کرام اس میں بحث فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں آخر میں احادیث پاک کی روشنی میں کہ رات دن سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ رات کو ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن اتارا گیا، وہ رات کو، اور پھر ہمارے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت ہی معراج کرائی گئی، اس میں ایک اور فضیلت پا جاتی ہے۔ اور پھر رات کیونکہ آرام و سکون کے لیے ہوتی ہے، اور دن محنت و مشقت کے لیے ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے تو آرام و سکون نفسانی آرام ہے، یعنی کہ گئے بے غم ہو کے سو گئے، یہ بھی جائز ہے، مباح ہے، کیونکہ تھکا ہارا ہوتا ہے، محنت کرے بندہ جا کے سوئے، لیکن نماز عشاء کی بھی ادا کرے اور صبح کی بھی ادا کرے، سوئے بے فکر ہو کے سوئے، ساری رات اس کی عبادت میں مشغول ہوگی اگر اس نے عشاء بھی پڑھی باجماعت اور صبح کی نماز بھی باجماعت اس نے ادا کی۔ اب نیک لوگ اٹھ فریدہ جاگ ستیا جھاڑو دے مسیت، باب فرید رحمت اللہ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ جاگ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری اچے نال پریت۔ تو اللہ عز و جل حی، اور اس کو نیند نہیں آتی، جب اس کی اس صفت سے اس کے ولی فیض لیتے ہیں، جب اس کو فیض یاب کرتا ہے اس صفت سے کہ اس کو نیند نہیں آتی، تو پھر کیا ہوتا ہے جو اس کے نیک بندے ہیں ان کو بھی پھر نیند نہیں آتی، وہی اوقات جو ہم سو کے گزارتے ہیں وہی اللہ کے محبوب اور پیارے بندے رات کو لذت اٹھاتے ہیں اللہ کی عبادت سے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے تو ہر رات شب برات ہوتی ہے، کیونکہ ہر رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ساعت آتی ہے جس میں اللہ عز و جل دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ ہر رات کے ساتھ ہے، اور آخری حصہ ہے رات کا جس وقت ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ اور شب برات میں جو آج کی رات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب کے ساتھ ہی اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو صحیح نصیب ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں جن کو اللہ عز و جل آج دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک سماعت کیجیے، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔